سے پہلے ایک دفعہ سورہ قابو پانے کے لیے کوئی ورد بتائیے گا۔ شیطان پہ لعنت کرے، شیطان غصہ دلاتا ہے۔ الغضب العجلۃ من الشیطان والتانی من الرحمن، غصے کو پینے کی توفیق خدا دیتا ہے کہ غصے میں لا کے غلط کام کرانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شاید جب یہ جانتے ہیں کہ غصے میں لا کے ہم سے غلط کام کرانے والا شیطان ہے تو اس پہ لعنت بھیجیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس کے نتائج پہ بھی غور کرے کہ غصے میں آ کر بدری بندہ کیا کیا کر گزرتا ہے، پھر اس کے بعد پچھتانا پڑتا ہے۔ چرا کارے کو ند عاقل کے باز آئے پشیمانی۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خمس کے وصول کی عملی شکل کیا تھی؟ وہی تھی جو آج کل جس طرح پیغمبر اکرم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل تھے، بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ وہ دو کام کرتے تھے، خمس بھی وصول کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے۔ جی آپ کی تحقیق کے مطابق تعلیم جلجائے نماز پر سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے؟ میرے محترم سجدے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ کل بھی کوئی صاحب پوچھ رہے تھے ہم خاک کربلا پہ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ خاک پہ سجدہ کیا جائے، کیونکہ خاک بظاہر حقیر شے ہے کہ آدمی کی جو ہے پیشانی سب سے زیادہ جلیل چیز ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جلیل چیز کو حقیر شے پر رگڑنا اس سے بڑھ کر عاجزی کا کوئی اور جو ہے طریقہ نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی خاک ہو، لیکن اگر خاک مدینہ ہو، خاک نجف ہو، خاک کربلا تو پھر نور علی نور۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا خیرہ نہ کر سکا میری چشم کو جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو لہذا سب سے افضل طریقہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر مٹی نہیں تو جو چیز زمین سے اگتی ہے بشرطے کہ زمین سے اگنے والی چیز نہ کھانے کے استعمال میں آئے نہ پہننے کے استعمال میں آئے، کیونکہ کھانے والی چیز اور پہننے والی چیز پہ سجدہ کرنا روا نہیں، اور اس کی وجہ بظاہر جو نظر میں آتی ہے، اور میں نے قوانین شریعہ میں لکھی بھی ہے، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگ گمراہ ہوتے ہو یا کھانے کے لیے یا پہننے کے لیے، لیکن میری بارگاہ میں یہ دونوں چیزیں اتنی حقیر ہیں کہ ان پر میری عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو چیز کھانے کی ہے پھل فروٹ اس پہ بھی سجدہ نہ کرو، جو پہننے کی ہے یہ چونکہ یہ قالینیں جو ہے یہ لباس کی قسم میں سے سوت وغیرہ سے بنی ہوئی ہے تو ان پہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ باقی کسی درخت سے پتے جو کھائے نہیں جاتے، مولی اور ساگ کے پتے کھائے جاتے ہیں لیکن دوسرے درختوں کے نہیں کھائے جاتے، تو لہذا پتا ہو لکڑی ہو کوئی چیز جو زمین سے اگی ہے، آج کل کے یہ جو ہے مشینی دور ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی پلاسٹک وغیرہ، ان پہ سجدہ جائز نہیں، کیونکہ یہ زمین سے اگی ہوئی چیز نہیں بلکہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ جی جیسا کہ کل آپ نے اپنی تقریر میں چند احادیث کا تذکرہ کیا کہ شیعہ کتب میں بھی بہت ساری ایسی احادیث کا ذکر ملتا ہے کہ جن کے مخاطب حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں، کیا عالمین کے رسول اکثر اوقات صرف شیعوں کے چھوٹے سے جوڑوں سے مخاطب ہوتے تھے، اور کیا ان کا کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی؟ میرے محترم فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا 73 فرقے مانتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کے 71 ٹولے بن گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھایا تو ان کی امت کے 72 فرقے بن گئے تھے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے 73 ٹولے بن جائیں گے۔ جو پیغمبر خطرے کا الارم بجا رہا تھا، سوال یہ ہے کہ اس کا یہ فرض نہیں تھا کہ بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی بچا کے جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہماری امت کے 73 فرقے کیوں بنیں گے؟ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، سنی شیعہ کتابیں موجود ہیں، حتیٰ کہ سوائے کے مورخہ میں موجود ہے کہ اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ صارت حزب ابلیس، کہ میں میری امت والوں اگر اختلاف سے بچنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، فرقہ آرائی سے بچنا ہے تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔
اگر میرے اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ حدیث ثقلین کا مضمون ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، لہذا تم فردوس کے حقدار ہوں گے۔ یہ بات چلو، کوئی ایسا عمل یا دعا بتائیں جس کے بعد دنیا میں کوئی جادو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کے لیے ورد کی ضرورت نہیں، بلکہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ علامہ میرسی نے ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا، جس کا نام ہے حدود و تعزیرات، فارسی زبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، میرے والد کا دور تھا، اسفہان کی بات کرتے ہیں جناب علامہ ملا محمد تقی میرسی کا، کہ ایک ہندوستان کا جادوگر یہاں جوگی آیا، اس نے آ کر جادو جگایا تو لوگوں کو آ کے ڈرایا، تو اس نے کہا اسفہان میں آ کر میرا جادو فیل ہو گیا ہے۔ تو جناب میرسی فرماتے ہیں میرے والد ماجد نے اس سے کہا کہ یہاں تیرا جادو نہیں چل سکتا، کیوں؟ یہاں خدا کی توحید کے ماننے والے موجود ہیں، اللہ پہ توکل کرنے والے موجود ہیں، اور وہ کوئی ایسا گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ کاملہ نہ ہو، جس گھر میں یہ کتابیں وہاں جادو کیا اثر کر سکتا ہے۔ لہذا اور اگر کوئی شک شبہ پڑے کہ کوئی جادو نہ کرے تو اثر نہ ہو، تو یہ تو وہ قرآن کی 2 سورتیں آخری جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ کائنات کے جادو و کجگر اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، ان صورتوں کے پڑھنے والے اور دم کرنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جی سوال ہے، آفتاب کا سردی اور گرمی میں کون سا وقت ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے محترم، ایک ہے ازوال عرفی، عرف والے جب کہتے ہیں کہ اب دوپہر ہے، سورج یہاں موجود ہے، سایہ پہلے ہوتا ہے مغرب کی طرف، سایہ درختوں کا ہر چیز کا، پھر گھٹتے گھٹتے کہیں بالکل چھوٹا سا سایہ رہ جاتا ہے تو کہیں بالکل معدوم ہو جاتا ہے، اس وقت سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری نگاہیں تو یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگ جائے، سایہ بڑھنے لگ جائے مشرق کی طرف، یہ علامت ہوتی ہے زوال کی۔ تو تکنیکی طور پہ، فنی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اب زوال ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس پیمانہ ہو کہ سورج اتنے گھنٹے کہتے، رات اتنے گھنٹے کی ہے، وہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی، آدھا دن ہو گیا، تو لہذا اس کو کہتے ہیں فنی اور تکنیکی زوال۔ لیکن ہمارے لیے نماز پڑھنی ہو یا جمعہ پڑھنا ہو تو زوال عرفی شرط ہے۔ عرف والے کہیں، عام لوگ کہیں سورج ڈھل گیا ہے، اب سر نصف نہار سے ادھر چلا گیا ہے تو سایہ زیادہ ادھر بڑھ رہا ہے، اس کو کہتے زوال۔ گرمیوں میں ذرا دیر سے ہوتا ہے تو سردیوں میں ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ آج کل تکنیکی طور پر کہتے 12 بجنے سے پہلے کوئی منٹ زوال ہو جاتا ہے، لیکن عرف والے کہتے دوپہر ہے، لہذا لیکن 12:15 جب آج کل ہوتے ہیں، ہر بندہ سمجھتے ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے، لیکن گرمیوں میں جب شدید جولائی کا موسم ہو تو 12:45 بجے، یہ 1 بجے جا کر ظاہر ہوتا ہے کہ سورج ڈھل گیا ہے۔ تو لہذا جو سردیوں گرمیوں میں ایک ہی ٹائم مقرر کرتے ہیں جمعے کا یا ظہر کا، وہ غلط کرتے ہیں۔ سردیوں کا زوال جلدی ہو جاتا ہے تو گرمیوں کا زوال ذرا دیر سے ہوتا ہے، لہذا اوقات سردیوں گرمیوں کے الگ الگ مقرر کرنے چاہیے۔ تو جمعہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، بس زوال عرفی ہوتا جائے فوراً پڑھنا چاہیے، اگر دیر کی جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوتا، پھر ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جی اللہ کی آیت بتاتی ہے کہ ریاست سرکار محمد علیہ السلام سے دور ہے، کیا اس میں کوئی تشخیص ہے کہ کون کون سی ریاست دور ہے اور کون سی نہیں؟ میرے محترم، ریس سے مراد ہے گناہوں کی نجاست، گناہوں کی نجاست، جس کو گناہ کہتے ہیں اس سے آل محمد پاک ہیں، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ جو کوئی دنیا کا صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں معصوم۔ اور یہ آیت نے بتا دیا کہ اللہ نے ہر قسم کے گناہوں کی کثافت، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، آل محمد سے دور کر دی ہے۔ تو یہی دلیل ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اگر وہ صغیرہ گناہ کی نسبت دیں گے یہ بھی خلاف قرآن، کبیرہ کی نسبت دیں گے تو یہ بھی خلاف قرآن۔ جب اللہ ان کو پاک کہہ رہا ہے تو ناپاک کہنے والے خود ناپاک ہوں گے، آل محمد کا دامن پھر بھی پاک رہے گا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی نبی کے معصوم ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی نہ کہیں، ترک اولا ہوتا ہے کہ تفصیل کری. میری کتاب پڑھی ہے، اب یہ فکر ہے کر میں اس کی تفصیل شروع کر دوں تو آدھا گھنٹہ بھی تھوڑا ہے. تو لہذا ترک اولا یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ فریضہ نماز نہ پڑھیں تو یہ گناہ ہے، لیکن نافلہ نہ پڑھیں یہ ترک اولا ہے. نافلہ نہ پڑھیں تو یہ آپ نے اچھا کام ترک کیا لیکن گناہ کوئی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. شیطان آ کر قسم کھاتے ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں سچی بات کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم ہے کھا لیں کوئی حرج نہیں. اب ان کی شان کے لائق یہ تھا کہ اللہ سے رابطہ جو کا قائم تھا، یا اللہ شیطان تیرے نام کی قسم کھا رہا ہے، یہ بدبخت سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس کی قسم پہ بھروسہ کر لیا. ان سے پوچھا گیا تھا تم آپ نے کیوں اس کی قسم پہ بھروسہ کیا؟ کہنے لگے مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. وہ کافری سادہ لوہی پہ مارے گئے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے. تو درخت کھا لیا، پھل کھا لیا. اس کا یہ تھا اللہ نے فرمایا تھا تکلیف اٹھانی پڑے گی. وہ تکلیف اٹھانی پڑی، وہ سزا نہیں تھی. وہ تکلیف کیوں اٹھانی پڑی؟ اس کے بعد ان کو زمین پہ آنا پڑا، بول و براز کی حاجت ہوئی، لباس اتر گیا. یہ اس کا کھانے کی تاثیر تھی اس پھل کی، اور وہ ان کو بھگتنی پڑی. ورنہ اگر گناہ ہوتا تو خدا پھر ان کو سزا دیتا، جہنم میں ڈالتا. لیکن نبی سے اور امام سے ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا جس کی سزا جہنم میں دی جائے معاذ اللہ. لہذا کر کے اولا جائز ہے، گناہ کرنا نبی کے لیے ناجائز ہے. جی انسان شیطانی طاقت کی وجہ سے برائی کرتا ہے، مگر شیطان نے کس قوت کی بنا پر اللہ کا حکم نہ مانا؟ شیطانی طاقت یہ کس نے آپ سے کہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. سوال ہی غلط ہے نا جی. شیطانی طاقت سے میں کہتا ہوں یہی تو نہ غلط ہے. طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا استعمال ہمارے اختیار میں دیا ہے. عقل کہتی ہے نیکی کر، نفس امارہ کہتے ہیں بدی کر، نبی و امام کہتے ہیں نیکی کر، شیطان کہتے ہیں بدی کر. اس قوت کو استعمال کرنے کا خالق نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ بندہ فاعل مختار ہے. عقل کا حکم مانے تو بھی اختیار، نفس امارہ کی بات مانے تو بھی اختیار، نبی و امام کو حکم مان کے تعمیل کر کے مخدوم ملائکہ بن جائے تو بھی اس کو اختیار، شیطان کی بات مان کے ڈنگروں سے ڈھوروں سے بدتر بن جائے تو بھی اختیار. شیطانی طاقت نہیں، طاقت اللہ کی ہے. آدمی استعمال کرتے شیطان کے کہنے سے یا نفس امارہ کے کہنے سے. تو لہذا شیطان نے خود اپنے آپ کو، جب وہ بھی فاعل مختار تھا، اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. طاقت اس کے پاس بھی اللہ کی تھی کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طاقت ہے. استعمال شیطان نے بھی غلط کیا، شیطان کے پیروکار بھی غلط استعمال کرتے ہیں. طاقت شیطان کی کوئی نہیں ہے. کیا یہی وجہ ہے؟ ایک اور بات بھی کہتا جاؤں، قیامت کے دن شیطان آگے ہوگا، شیطان کے پیروکار پیچھے پیچھے ہوں گے اور اس کی لعنت ملامت کریں گے، اور تیرے اوپر خدا لعنت کرے، اور تو ایسا مردود، تو نے یہ کیا، ہمیں گمراہ کیا. تو شیطان کہے گا، یہ قرآنی واقعہ ہے، لا تلومونی، میری ملامت نہ کرو، بل لوموا انفسکم، اپنے آپ کی ملامت کرو. کیوں؟ کہتے دعوتکم، میں نے تمہیں گناہ کرنے کی دعوت دی تھی، میں نے کوئی رس سے ڈال کے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا کہ گناہ کرو. فاستجبتم لی، میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، لہذا اپنا مقالہ منہ پہ عام ملو، میرا کیا قصور ہے؟ چلو شیطان بھی بیدار. آپ کیا کہتے ہیں، شعر ہے کہ باغبان آگ بھی جب آشیانے کو ڈرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان بھی بیدار ہو جائے گا، اور جن بیچارے بندے مجبور ہوں گے وہ اس پہ لعنت کریں گے، وہ ان پہ لعنت کریں گے. وہ کہیں گے تو نے ہمارا بیڑا غرق کیا، وہ کہیں گے تم نے میرے پیچھے چل کے میرا بھی بھٹا بٹھایا تھے، اپنا بھی بٹھایا. جی کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں قبیلہ بنو اسد کو اپنی اور شہداء کی تصدیق کی ہدایت فرمائی تھی؟
نہیں، میں نے کسی کتاب یہ نہیں پڑھا، اور میں نے بلکہ اس کی تردید کی ہے اصل اپنا سعادت الدارین میں، یہ ہے کہ امام نے پھر جہاں زمین خریدی تھی پھر ان کو یہ وصیت فرمائی تھی وہ فرمائی۔ لیکن ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے دفن کفن کا انتظام کرے، تو وہ تو سید الشہداء تھے، فرزند رسول تھے، جگر بند بطول تھے، لیکن یہی تو ہمیں رونا ہے کہ ان لوگوں نے ہر چیز کو بھلا دیا اور سید الشہداء کو دفن کرنے کے بجائے بلکہ لاش اطہر کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کر دیا۔ ہیچ کافر نہ کند آنچے مسلمہ کردن، کوئی کافر بھی وہ سلوک نہیں کر سکتا جو مسلمان کا اعلان والوں نے کیا۔ جی بنو اسد نے تدفین کے بارے میں کوئی وصیت فرمائی تھی؟ بنو اسد قبیلے کو حرکت کوئی میری نظر سے ایسی نہیں کچھ۔ یہ ایک ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی نے سوال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک امام نبی سے کیسے افضل ہے جبکہ نبی پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور کئی نبیوں پر کتابیں بھی نازل ہوئی؟ وہ مثلا حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضل ہے؟ اور یہ سوال ہے کیا امام حسن کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضل ہے؟ میرے محترم اس مسئلے کو چھوڑیے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم کہ ہمارے امام پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں، اور میں نے اپنی تقریروں میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم ہمارے 12 اماموں میں سے 11 سے مولا علی افضل ہیں، کہ مولا علی سے پیغمبر اکرم افضل ہیں، کہ ان کا خدا جو ہے وہ پیغمبر سے بھی افضل ہے۔ باقی نبیوں کے ساتھ تقابل کہ وہ افضل ہیں یا ہمارے امام افضل ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی یہ مسلمات میں سے نہیں ہے تاکہ ہم پر اعتراض ہوتے ہم اس کا جواب دیں۔ یہ تفصیل میری آسن فوائد میں پڑھ لینا۔ جی کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ پہلے لڑکے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے پھر شادی کرے۔ جی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کچھ والدین کاریں توقع ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے، صرف اپنا پیٹ پال سکے تو بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے۔ پاؤں سے کھڑے ہونے سے مراد میری قطع نہیں ہے کہ کوٹھی بنائے، میں کہتا ہوں کوٹھی باپ اس کا غریب ہے، اب بچہ کہتا ہے میری شادی کرو، اس گھر میں تو باپ اور ماں رہتے ہیں کہ باقی چھوٹے بچے وہ بیوی اور اس کے اپنا اس کو کہاں دیں گے، ان کے بعد وہ خود غریب ہیں، لہذا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مین پڑھا لکھا ہے تو سروس کرے، اگر ان پڑھ ہے تو دل کی دھڑکن کی رفتار آپس میں مل جائیں تو دھڑکن اتنی بڑھ جائے گی کہ موت ہو سکتی ہے۔ یہی سوال ساری پبلک سونی ہے، کسی کے پلے کچھ پڑا؟ یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا یہ شراب حرام ہے، اس نے کہا جی کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا چونکہ اس میں نشہ ہے، دماغ پر اثر کرتی ہے، اب آدمی کو نشہ چڑھ جائے تو پھر پتہ نہیں ہوتا بیوی کون ہے کہ بیٹی کون ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ اس نے کہا جی اگر اس وجہ سے شراب حرام ہے تو وہ نشہ آور ہے، پھر روٹی بھی حرام ہونی چاہیے، دودھ بھی حرام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے بھوکھی آدمی کو نیند نہیں آتی، جب وہ روٹی پیٹ بھر کے کھا لے تو خوب گہری نیند سو جاتا ہے، اس میں بھی نشہ ہے۔ اسی طرح اگر خشکی دماغ میں چڑھی ہوئی ہو تو نیند نہیں آتی، دودھ کا گلاس پی لے تو دماغ تر ہو جاتا ہے تو خوب گہری نیند آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہندی کی چندی نکالنا، لہذا اس میں نہ جاؤ، یہ کہنا کہ روٹی میں نشہ ہے تو دودھ میں نشہ ہے۔ کوئی کائنات کا بندہ کہتا ہے یہ منشیات میں شامل ہے، منشیات میں شامل ہے تو یہ ہیروئن ہے یا شراب ہے یا بھنگ ہے یا چرس ہے، تو وہی بات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں خودکشی حرام ہے کہ وہ ایک آدمی یہی سوال کر دے گا جناب خودکشی حرام ہے تو پھر دھڑکن یہ مل جائے تو وہ مل جائے، وہ خدا کا نظام ہے کہ دھڑکنیں کب ملتی ہیں تو کب نہیں ملتی ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ کلام اس میں ایک اللہ فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آدمی کنبٹی کی گولی رکھتے چڑھا دیتے ہے مر جاتا ہے، اس طرح ایک آدمی پیٹ میں چھرا گھوم دیتا ہے مر جاتا ہے، ایک آدمی اتنی دبا کو زہر کھا لیتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر چھری ماری جائے، چاقو مارا جائے، آدمی اگر بالکل بے ہوش ہو جائے، اس کا ہوش ہی نہ رہے عشق کی منزل میں یا کسی اور چیز کی وجہ سے، جب آدمی بالکل وارفتہ ہو جائے، ہوش آواز گم کر بیٹھے، پتہ نہ ہو کہ سیب کاٹ رہا ہے یا اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہے،
उस मंजिल पे पहुंच जाए जिस ज़नाने मिस्र ने अपनी उंगलियां काटी थी, फिर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते। लेकिन अगर होश भी है, हवास भी है, सब कुछ है, तो फिर छुरी मारे तो लिहाजा मर जाए, तो इसकी इजाजत शरीयत नहीं देती। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लल्लाहु जी। आपकी किताब अल्लाह और रसूल में शिर्क तवक्कुली की तफसील नहीं है, मेहरबानी फरमाकर। शिर्क तवक्कुली मैंने लिखा है अपनी किताब इस्लाह और रसूल में 10 किस्में शिर्क खफी की, तो 4 किस्में शिर्क जली की। शिर्क खफी ये भी है कि अल्लाह की बजाय किसी और शय पे भरोसा किया जाए। लोग मौलवी साहबान से कहते हैं हमारी तारीख लिख लो और नोट कर लेते हैं डायरी पर। अच्छा जी, कर ली। ये एक आदमी कहते हैं बाजार जा रहे हैं लाहौर या कराची, मेरे लिए फलानी चीज लेते आना, वो कहते हैं मैं भूल जाऊंगा। वो कहते हैं अंगूठी बदल लो, इसकी बजाय दूसरी उंगली में डाल लो। जब देखोगे कि मैंने उस उंगली से इधर उतार के क्यों अंगूठी बदली, तो फिर हमें ये बात याद आ जाएगी। लिहाजा असल बात ये अंगूठी बदली जाए, डायरी पे लिखा जाए या किसी कागज पे लिखकर कोई चीज जेब में डाल दी जाए। अगर आदमी ये भरोसा करे अब मुझे अंगूठी याद दिलाएगी, ये तहरीर याद दिलाएगी, ये मुझे डायरी याद दिलाएगी, अल्लाह को दरमियान से निकाल दे, ये शिर्क तवक्कुली बन जाता है। कि अगर आदमी यूं कहे मैंने तो लिख लिया डायरी में, अल्लाह को मंजूर हुआ तो याद आएगा, मुमकिन है कि लिखा हुआ भूल जाऊं। अंगूठी तो मैंने बदल दी, लेकिन अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर मुझे ये बात याद आएगी, वरना हो सकते अंगूठी बदली हुई तो फिर भी मैं भूल जाऊं। एक आदमी का हाफजा कमजोर था, उसने कहा जी, किसी ने कहा कि फलाना काम करना, उसने कहा जी मुझे तो याद नहीं रहता। उसने कहा लिख कर जेब में डाल लो। कहने लगे लिख के जेब में तो डाल लूंगा, मुझे याद कौन दिलाएगा कि लिखा हुआ जेब में है। अब ये है अल्लाह को दरमियान में लाना चाहिए। न सिर्फ डायरी पे भरोसा हो, तो न अंगूठी बदलने पे हो, तो न किसी और चीज पर हो, न गिरा देने पर हो कि मैंने रुमाल को गिरा दे दी, अब ये गिरा मुझे याद दिलाएगी कि फलाना काम मैंने करना है। अल्लाह को मंजूर नहीं है तो गिरा भी लगी रहेगी, तो फिर भी बात याद नहीं आएगी। अल्लाह को दरमियान में लाओ बस। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लल्लाहु जी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं एक बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा अज़ाब नहीं देता। जी। अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया, ये आयत घड़ी गई है। अल्लाह फरमाते हैं मैं ताकत बर्दाश्त से ज्यादा अहकाम शरीयत की तकलीफ नहीं देता। ला जो कल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम 24 घंटों में 5 नमाज वाजिब में जिनकी 17 मिनट लगते हैं, तो वुसअत है या नहीं? हम 50 पढ़ सकते थे। साल भर में रोज एक माह रमजान के वाजिब है, वो भी दिन के चंद घंटों की रात, फिर छुट्टी। लिहाजा तकलीफ शरी खुदा फरमाता है मैं ताकत बर्दाश्त से ज्यादा नहीं देता। लेकिन अगर आदमी करे करतूत कि अल्लाह की करे नाफरमानियां, फिर उसको सजा न दे बल्कि उसको जजा दे कि तूने गुनाह किया, शाबाश मैं तुझे हूरें देता हूं, तूने मेरी नाफरमानी किया, ये बाग जन्नत तेरे नाम वक्फ कर अलाट करता हूं। नहीं, तकलीफ तो होगी। अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि मैं अजाब भी ताकत से ज्यादा नहीं दूंगा। ताकत होगी तो अब आपको अपना अजाब भुगतेंगे। अल्लाह अल्लाह से खैर सल्ला। चोरी आदमी 1 मिनट में करता है, या किसी गोली मार के किसी बंदे को कत्ल कर देता है, फिर 14 साल उसकी कैद भुगतनी पड़ती है। वो 1 मिनट लगा था को गोली चलाने में, तो उसको 1 मिनट में फिर छोड़ दिया जाए? नहीं, हमेशा जुर्म जो होता है वो जल्दी किया जाता है तो सजा उसकी लंबी होती है। दुनिया का भी यही उसूल है, तो खुदा का भी यही कानून है। जी। अक्सर लोगों को तकलीफ का पता नहीं होता, और तकलीफ की क्या अहमियत है? तकलीफ अच्छा मेरे मोहतरम तकलीफ। एक साहब ने मुझसे कहा जी मेरे साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है अहले हदीस का, उसने कहा कुरान की कोई आयत दिखाओ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि अगर तुम नहीं जानते तो मुज्तहिद की तकलीद करो। मैंने कहा अपने अजीज दोस्त से कहना अल्लाह ने किस आयत में फरमाया कि बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाना? किस कुरान की आयत में लिखा है कि अगर मुकदमा लड़ना हो तो किसी वकील के पास जाना? किस आयत में लिखा है कि अगर मकान बनवाना हो तो किसी कारीगर के पास जाना? कहने लगे ये तो फितरत का तकाजा है।
میں نے کہا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، اگر دین پر عمل کرنا ہے، اگر دین کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو خود سمجھ کے عمل کریں، اور اگر نہیں سمجھتے تو سمجھنے والوں علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھ کے عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ فطری چیز ہے، دین اسلام فطری دین ہے۔ اگر بندہ بیمار ہو جائے، خود بھی ڈاکٹر نہ ہو تو علاج بھی نہ کرائے ڈاکٹر سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ مرنے کا پروگرام ہے۔ کہ آدمی عالم بھی نہ ہو کہ علماء سے رجوع بھی نہ کرے، پھر اس کا مطلب ہے جہالت کی موت، مرنے کا پروگرام ہے۔ کہ باقی آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، یہ تو میں نے فطرتاً کہا کہ فطرت کا تقاضا ہے، ورنہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بھی ہے، تو ادھر امام زمانہ کی، امام حسن عسکری کی وہ حدیث تقلید بھی ہے کہ من کان من الفقهاء صانا لنفسه حافظا لدین مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدوه۔ تو لہذا یہ فطری چیز ہے، اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا، اماموں نے حکم دیا، ورنہ اگر ہم ایسا نہ ہوتا تو پھر جہالت کی موت مر جاتی۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے؟ خدائی۔ جی آج ذرا ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا، میں پہلے تقریر زیادہ کر گیا لمبی، کیا سوال بھی کوئی زیادہ ہیں؟ 2 گھنٹے ہو رہے ہیں جناب، یہ ذہن میں رکھیں، اتنا ان کے لیے سزا ہے سننے والوں کے لیے، میں تو جلو بھگت لوں گا۔ جی ہاں، 1.5 گھنٹہ پروگرام ہے، 3:30 سے 4:30 تک تقریر، اور میں آج 5 تک لے گیا، 5 منٹ کم تھے، بعد میں نے دیکھا، تو اب ماشاءاللہ 2 گھنٹے ہو رہے ہیں۔ جی چلو بسم اللہ۔ یقیناً حافظ صاحب کے مقلد ہوں یا باقی علماء اعلام کے، وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ حافظ بشیر سے 2 لفظوں میں سوال پوچھا گیا کہ ہم تشہد میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، انہوں نے کہا آل محمد نے نہیں پڑھا، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لطیفے کی بات ہے، اپنا بکر اور لئیے کہ کوئی زوار گئے ہوئے تھے، کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے تھے، حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا چونکہ آل محمد نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا، ہم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب مسئلہ پوچھ کے گئے حرم میں، مولا میر کی حرم میں، تو اب جو نہیں پڑھتے تو انہوں نے پوچھا پڑھنے والوں سے، آج تو مجتہد سے مسئلہ بھی پوچھا، آج کے بعد کیا پروگرام ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مولا علی بھی ذری سے باہر آ جائیں کہ فرمائیں نہ پڑھو، ہم پھر بھی پڑھیں گے کیونکہ دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کا ہے کوئی آپ کے پاس علاج؟ آپ ان سے کون پوچھے کہ تم اللہ کا حکم سمجھ کے، نبی و امام کی تعمیل حکم سمجھ کے پڑھتے ہو، عبادت سمجھ کے پڑھتے ہو، یا دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وارث خون حسین کے ظہور میں جلدی فرما تاکہ ظالموں سے بدلے چکائیں اور اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے عالم اسلام کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے برے ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم انتشار کا شکار ہے، یا اللہ ہماری قوم کو زمانہ حال حاضرہ کے تقاضوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یہ مقابلہ بازی، یہ تنازع، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ میں قوم سے یہی کہوں گا، خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، کیونکہ انتشار کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتی ہے اور اتحاد کا نتیجہ ہمیشہ عزت اور آبرو ہوتی ہے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں ان کو دولت اولاد صالحہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو قیدی ہے ان کو اسیر بغداد کا صدقہ رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ محرم کا مہینہ
ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارا خاتمہ اسلام پر، ایمان پر، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور سارے مومنین و مومنات جو اس مجلس میں شریک ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، ان سب کے عموماً جس کی جو حاجت شرعی ہے وہ پوری فرما، جس کی جو مشکل ہے وہ آسان فرما، اور خاص طور پر جو ہمارے بانیان مجلس ہیں، ہمارے محترم المقام سید جعفر رضا صاحب گردیزی اور جناب ہمارے محترم چودھری الحاج سلیم اقبال صاحب، ان کے وقت اقبال میں بھی اضافہ فرما، اور ان کی سایہ جمیل کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ان کے مرحومین و مرحومات کو اور آپ سب کے مرحومین و مرحومات کو یا اللہ جوارے اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما، محمد و آل محمد کے پڑوس میں مقام اعلی علیین عطا۔ سوال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روشنی میں اللہ کی مدد اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدد میں کیا فرق ہے؟ میرے محترم، اگر آپ کو کل والی باتیں یاد رہتی نا، میں نے ثابت کیا تھا کہ خدا و امور تکوینیہ یعنی خلق و رزق و موت و حیات یہ خالق اکبر کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور محمد و آل محمد ہمارے وسیلہ اور ہمارے شفیع ہیں۔ کل امام زمانہ کی میں نے توقیع مبارک پڑھ کے سنائی تھی کہ امام فرماتے پیدا کرنا بھی اللہ کا کام، رزق دینا بھی اللہ کا کام، موت و حیات بھی دینا اللہ کا کام۔ سفارش ہم کرتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ لہذا ہمارا مقام اتنا بلند ہے کہ جب کسی بندے کی سفارش کر دے تو خدا ہماری سفارش کو کبھی رد کرتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی مدد یہ ہے کہ وہ اولاد دیتا ہے، ان کی مدد ہے کہ اولاد دلواتے ہیں، اللہ کی مدد ہے بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے، ان کی مدد یہ ہے کہ ان کے توسط سے، ان کے وسیلہ سے خداوند عالم صحت عطا کرتا ہے، تو گویا اللہ سے صحت دلواتے ہیں۔ تو مرکز مرکز ہے، وسیلہ وسیلہ ہے، ان کی مدد بطور وسیلہ ہے کہ اللہ کی مدد بصیت اللہ کی ہے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خلق اور رزق اور موت و حیات میں ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ ان باتوں پر سوائے تیری ذات کے کوئی قادر نہیں ہے۔ جی، ماں باپ سے آپ کیا ہوا شخص بخشا نہیں جا سکتا۔ اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی صحیح ہو جائے اور وہ ماں باپ سے بخشوانا چاہے تو کیا کرے؟ اور اگر کوئی طریقہ ہے تو بتائیں، کوئی عمل ہے تو پتہ چلے۔ ماشاء اللہ، نہیں سوال بڑا معقول ہے جی۔ معصوم سے یہی پوچھا گیا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہ معصوم جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں بعض اولادیں ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ نافرمان شمار ہوتی ہیں، اور بعض اولادیں ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہیں آق، کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار اور جو ہے تابع دار، ماں باپ کی تابع دار شمار ہوتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ فرمایا جو زندگی میں تو فرما بردار تھے، لیکن اس وقت تھا جب تک ماں اور باپ زندہ تھے، ادھر ماں باپ مر گئے، ادھر انہوں نے بھلا دیا، نہ ان کے لیے نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی صدقہ، نہ خیرات، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی اذکار، لہذا یہ ان کو بھول گئے، اللہ نے ان کو نافرمانوں کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اور جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، تابع داری نہ کر سکے، پیروکاری نہ کر سکے، ان کی آنکھیں کھلی ماں باپ کے مرنے کے بعد، انہوں نے دیکھا ماں باپ کے ذمے فریضہ نمازیں کتنی ہیں، وہ پڑھی،
پھر روزے دیکھے کوئی ذمہ رو اچھا ہے جس کا کہ انجام اچھا ہے. لہذا جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی کہ ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے لیے صدقہ دیں، خیرات کریں، دعا کریں، انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار شمار ہوں گے. جی جلوس سید شہداء امام حسین علیہ السلام کی درست کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جلوس سید شہداء علیہ السلام. میرے محترم، اس پر میں نے بحمدللہ اپنی کتاب اصلاح المجالس، اصلاح الرسوم اور سعادت الدارین وغیرہ میں بڑا لکھا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جلوس جب جا رہا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خواتین بے پردہ جلوس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جلوس یا عزاداری مستحب ہے تو پردہ واجب ہے. اگر واجب کی خلاف ورزی کی جائے تو مستحب کام قبول ہی نہیں ہوتا. لہذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جلوسوں کے ساتھ بے پردہ خواتین نہ ہوں کہ لوگوں کے لیے ہم تماشا نہ بن جائیں. ایک بات. نمبر 2 ہے جلوس جتنا اس کا لمبا ہے وہ تو روٹ کے مطابق دیکھا جائے گا. میں نے 60 سے یہ کہنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا اور الحمدللہ عمل بھی اب ہو رہا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز ظہر کا یا نماز عصر کا، فوراً جلوس وہاں روک دینا چاہیے. اور جس حالت میں ہیں اسی جگہ ہے، اگر وضو پہلے ہے تو ٹھیک، ورنہ پانی کا انتظام ہو تو فوراً نماز پڑھ کے کربلا والوں کی تقلید و تاثیر میں جنہیں جنگ کربلا روکنے کی کوشش کی تھی، ظالموں نے نہیں روکی تھی، تو امام نے آدھی فوج کو حکم دیا تھا جو چند آدمی تھے کہ تم دشمن کے سامنے سدے سکندری بن جاؤ، کہ آدھوں کو پیچھے کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو. اور دنیا کو امام نے دکھایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو لہذا ہمارے ماتمی جلوسوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے اور شرکاء کو بھی، تاکہ دنیا دیکھے تو ان کو پتہ چلے کہ وارثان حسین یہ ہیں. اور تیسری بات جس کی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، کوئی توڑ، کوئی پھوڑ اور کوئی اس قسم کی ہمیں حرکت ناشائستہ ہمارے شرکاء کو نہیں کرنی چاہیے، قول سے یا فعل سے، کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو یا کسی کو کوئی مالی یا جانی نقصان پہنچتا ہو، تاکہ پتہ چلے ہم ان معصومین کے ماننے والے ہیں جو خود صدمے سہتے رہے لیکن کسی کو تکلیف پہنچائی نہیں تھی. تو لہذا مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہتے. بس یہ بات. عالم رجب کا شیعہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ تفصیلات تو پڑھیں جناب، کتابوں میں علماء نے 1000 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں، تو میں نے بھی کم از کم 25-30 صفحے اصل فوائد میں لکھے رجب کے بارے میں. خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور یقیناً آئیں گے اور آ کر دنیا کو عدل انصاف سے پر کریں گے، جس طرح پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نزول اجلال فرمائیں گے، دونوں بزرگوار پھر مل کر اسلام کی رجع ثانیہ کے لیے کام کریں گے. وہاں ہماری روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم بھی تشریف لائیں گے، مولا امیر بھی تشریف لائیں گے، مظلوم کربلا بھی آئیں گے اور ان کے ظالموں سے انتقام بھی لیا جائے گا. تو پھر دین کا بول بالا ہوگا حق کا، کہ باطل کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہو جائے گا. اس کو عقیدہ رجعت کہتے ہیں مختصر لفظوں میں. 11واں پارہ سورہ توبہ میں ہے کہ تمہارے اعمال کو اللہ اور رسول اور مومنین دیکھتے ہیں. مومنین سے کون مراد ہے؟ کیا اعمال کا دیکھنا سب کے لیے برابر ہے؟ نہیں میرے محترم، برابر ہے پھر تو خالق و مخلوق برابر ہو جائیں گے. قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قرآن کی آیت ہے 11ویں پارے کی ابتدا میں کہ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. کہ خوش خاص مومنین، اس سے مراد ہماری تفسیروں میں یہ ہے کہ اس سے مراد 12 امام ہیں اور کوئی عام مومن نہیں ہے. تو لہذا وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی کیفیت الگ الگ ہے. خدا کے دیکھنے کا یہ انداز ہے کہ وہ براہ راست دیکھتا ہے، کسی اور وسیلے واسطے کا محتاج نہیں. لیکن نبی اور رسول جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین جو رپورٹ مرتب کرتے ہیں وہ شام کو پیش کرتے ہیں
اور جو شام والے ہیں جب صبح کو رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے نبی و امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اللہ براہ راست دیکھتا ہے اور نبی اور امام کرامن کاتبین کی تحریر کو دیکھ کر ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اگر نیکیاں ہوں تو ہمارے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور اگر بدیاں ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی چھوٹی موٹی ہو تو پھر وہ ہماری سفارش کر کے بخشوا لیتے ہیں کہ اگر نام اعمال ہی پر ہو تو پھر ان کو رنج پہنچتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے رنج نہ پہنچانا بلکہ خوش کرنے کی کوشش کرنا. اور امام زمانہ کی ایک حدیث بھی ہے جو علامہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں لکھی ہے. امام اپنے مقتدیوں سے معمومین سے کائنات کے مومنین سے ایک فرمائش کرتے ہیں اذا اتتنی صحیفۃ اعمالکم فلتکن قابلۃ للاصلاح کہ کوشش کیا کرو کہ جب تمہارا نام عمل میری خدمت میں آئے تو اصلاح کرنے کے قابل ہو. اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جس طرح کہ بچہ تختی لکھتا ہے املا کراتا ہے استاد, اگر ایک آدھ غلطی ہو تو استاد مہربان قلم اصلاح سے اس کی اصلاح کر دیتا ہے, بیٹا یہ زیر سے لکھنا ہے زور سے نہیں, یہ سواد سے لکھنا ہے سین سے نہیں. کہ اذا اتتنی صحیفۃ اعمالکم جب تمہارا نام اعمال میری خدمت قدم بھی ہے تو ہوگا میری معرفت کے درجے بلند سے بلند تر فرما. جی علاوہ اونٹ کے بقیہ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے صرف 4 رگوں کا کاٹنا شرط ہے یا گردن کے اوپر درمیان و نیچے والے حصے کو بھی کاٹنا شرط ہے؟ نہیں بس 4 رگیں کٹ جائیں حلال جانور حلال ہو جائے گا. 2 ہوتی ہیں گلے کے ساتھ ملی ہوئی اور 2 ہوتی ہیں دائیں بائیں, یہ چاروں کٹ جائیں تو اس کا معنی ہے صحیح ذبح ہو گیا. اور اس کی ظاہری علامت ہے کہ جو گھنڈی ہوتی ہے وہ سر کی طرف لگ جائے تو معنی ہوتا ہے کہ 4 رگیں کاٹی گئی ہیں, اور اگر دھڑ کی طرف لگ جائے تو پھر 2 رگیں کاٹی جاتی ہیں تو 2 باقی رہ جاتی ہیں حرام. وہ حیوان جو ہے وہ حرام سمجھا جائے. شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں جو 2 رکعت نماز نوافل منقول ہے اس کی سند کے بارے میں ارشاد کریں. میرے محترم جس طرح وہ زیارتیں معتبر ہیں جو معصومین سے فرمائی گئی ہیں تو ان کی وہ 2 رکعت بھی وہ معتبر ہے. روایت ایک ہی ہے, زیارت پڑھتے ہیں تو وہی بات ہوگی کہ بوٹیاں حرام تھے شوربہ حلال. زیارت معصوم سے آپ منقول ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھو تو پھر اس کی سند علیحدہ کیا دیکھیں گے. اگر وہ قابل اعتبار سند ہے تو زیارت بھی پڑھیں گے 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے, اور اگر اس زیارت کی سند کوئی نہیں تو نہ زیارت پڑھیں گے وہ تو نہ وہ 2 رکعت پڑھیں گے. چونکہ ہر قسم کی روایتیں تو کتابوں میں مل جاتی ہیں, معتبر بھی تھے غیر معتبر. جی 15 شعبان معظم کو دیگر اعمال کے علاوہ خریدا جات کا نہر یا دریا میں بہانا یہ رواج ہے یا کوئی مستند روایت ہے؟ مستند تو بعد میں ہے, مجھے تو کم از کم آج تک ایک روایت بھی نہیں ملی. مستند تو بعد میں دیکھیں گے کہ مستند ہے یا غیر مستند ہے. تحفۃ العوام ایک کتاب ہے جو میری پیدائش سے پہلے لکھی گئی تھی. کوئی مرحوم مولانا حسن علی حاجی حسن علی تھے بمبے کے, انہوں نے لکھی تھی, خدا ان کو جنت الفردوس عطا کرے. تو ان کی یہ عریض ہے کہ جہاں لکھا ہے تو کہتے ہیں مومنین میں رواج ہے یا رائج ہے کہ نیمہ شعبان کو عریضے لکھتے ہیں. مومنوں میں رواج ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا جانتی ہے, لیکن کس امام نے فرمایا آج تک میری نظر سے کوئی روایت نہیں گزری. کسی امام نے حکم دیا ہو میری نظر سے کوئی حکم نہیں گزرا. اگر کسی کی نظر سے گزرے, آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, علماء سے رابطہ کرو, ایران والوں سے عراق والوں سے, اگر کوئی روایت مل جائے تو مجھے بھی بتانا, میں شکریہ ادا کروں گا. کم از کم مجھے آج تک کوئی نہیں ملی تو لہذا میں اس کا قائل بھی نہیں. اگر کسی شخص کے ہاں اولاد محرم الحرام میں پیدا ہو تو کیا ان ایام میں وہ عقیقہ وغیرہ؟ میرے محترم اگر ڈھول پیٹنے ہیں وہ تو ویسے بھی ناجائز ہیں کہ حرام ہے, لیکن اس کا نام رکھنا ہے, کان میں اذان کہنی ہے, دائیں میں بائیں میں اقامت کہنی ہے, 7ویں دن اس کا بال کے سر کے بال مڈوا کے 2-4 آدمیوں کو عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن 7ویں دن مستحب ہے. یہ امور شریعت کے احکام ہے. جس طرح ہم واجبی ادا کرتے ہیں محرم میں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, باقی سنتی کام صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اس طرح یہ سنت رسول سمجھ کے آل محمد کا حکم سمجھ کے اس کا سر بھی مڈوا ڈالیں,
کہ 2 آدمیوں کو بٹھا کر جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں 4 بندے اور بھی آ جائیں عقیقہ کر کے ان کو روٹی کھلا دیں تو ہم حلال کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خوشی نہ منائیں، نہ ڈھول نہ ڈھمکا نہ شور نہ کوئی شرمات نہ کوئی یہ نہ کوئی گانا نہ بجانا، وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو لہذا اگر بالکل شریعت کے قانون کے مطابق یہ کارروائی محرم کے مہینے میں کریں تو کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ جی ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ایمان فاطمہ رکھا ہے، مجھے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ نام بہت برا ہے، اس کو تبدیل کرو۔ امام فاطمہ ایمان نہیں کوئی حرج کوئی نہیں ہے جی، ایمان رکھیں، حجاب رکھیں، کساء رکھیں، تطہیر رکھیں، جتنے نام ہوتے ہیں جناب خاتون قیامت کا امام، یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی جو بچی ہے یہ ایمان بن جائے گی خاتون قیامت کا نام ہے ایمان فاطمہ، یعنی خاتون قیامت کا امام، بس نام بڑا اچھا نام ہے، کیا حرج ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا، اگر علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خلق نہ کرتا تو آپ دونوں یعنی محمد اور علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا۔ کیا یہ باقی حدیث قدسی ہے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ پہلا ٹکڑا تو بڑا مشہور ہے، سنی شیعہ کے نزدیک مسلم بھی ہے کہ اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، یعنی تیرے صدقے میں تیرے طفیل میں نے کائنات بنائی۔ اب آگے بڑھیں، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، چونکہ پیغمبر اللہ کے غائب ہیں لہذا ساری کائنات سے پیغمبر افضل۔ اب آگے بڑھیں، اگر علی کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، اس کا ماننا ہے پھر علی تو اس سے افضل۔ کہ آگے ہے اگر خاتون قیامت کو پیدا نہ کرتا تم دونوں کو پیدا نہ کرتا تو یعنی خاتون قیامت پھر اپنے بابے سے بھی افضل کہ اپنے خامد سے بھی افضل۔ یہ الہاقی جملہ ہے، من گھڑا کا ہے، تازہ کا چند مہینوں سے یا چند سالوں سے سن رہا ہوں، اس کا کوئی نام نہیں ہے، نشان نہیں ہے۔ خدا لوگوں کو ہدایت کرے کہ بے بنیادی چیزیں بیان کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ جو سنے گا وہ یہی کہے گا شیعہ جو ہیں وہ مولا علی کو پیغمبر سے افضل جانتے ہیں، کہ جو شیعہ ہیں وہ خاتون قیامت کو بابے اور اپنے خامد سے بھی افضل جانتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ خدا کے بعد پیغمبر اکرم، میں نے پرسوں بیان کیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر جناب امیر کو نفس نبی کہا، پیغمبر نے دین و دنیا میں بھائی کہا، پر علی اپنے پیغمبر اکرم کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، کہ خاتون قیامت اپنے شوہر کی تابعداری پہ فخر کرتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے افضل، کہ مولا علی پیغمبر سے افضل، کہ خاتون قیامت دونوں سے افضل؟ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، کہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ اور ہے، کسی بدبخت کی گھڑی ہوئی ہے۔ چلو سود والی شرطیں نہیں ہیں، لیکن آپ قرضہ لینا چاہیں تو ٹھوک بجا کر جو آپ سے پیسہ سود لیتے ہیں وہ سودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر بامر مجبوری لینا ہو تو اس کے پھر جواز کے لیے کوئی بہانے ہیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ نظر بظاہر حالات اگر مجبوری نہ ہو تو قرضہ لینا سود والا، نہ سود پہ قرضہ دینا جائز ہے نہ سود پہ قرضہ لینا جائز ہے۔ کہ باقی وہ جو آپ ایسے رکھتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، وہ بے شک آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی آپ کھول کر نماز پڑھنے کے بارے میں فرمائیں کہ کیا معصومین علیہ السلام سے کس قسم کی نماز مرضی ہے؟ یہ بات کوئی کسی وضاحت کی محتاج ہے۔ اگر ائمہ پیغمبر سے لے کر بارویں لال ولایت تک کھولتے نہ پڑھتے تو ہم کیوں پڑھتے؟ حوالے اگر درکار ہے تو میری تجلیات صداقت غالباً یہاں پڑھی ہوگی، اس میں میں نے ثابت کیا اور دونوں فریقوں کی کتابوں سے، سنی شیعہ کی کتابوں سے، کہ پیغمبر اکرم بھی کھول کے پڑھتے تھے اور ائمہ اہل بیت بھی کھول کے پڑھتے تھے۔ اور یہ وہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت و جماعت کے علماء نے، ذمہ دار علماء نے تسلیم کیا ہے کہ مثلا جناب علامہ امام شوقانی کی نیل الاوطار ہے، علامہ ابوالحسن شعرانی کی کتاب المیزان الکبریٰ ہے، علامہ محمد معین الدین سندھی کی کتاب دراسۃ اللبیب ہے، مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کی کتاب انوار اللغت ہے۔ 4 کتابوں کو میں نے نام لی ہے۔
یہ سب نے لکھا ہے کہ فلانا امام جناب عام اعظم فرماتے ہیں ناف کے نیچے باندھو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھو ناف کے اوپر، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بانھ سینے پہ باندھو، تو امام مالک کہتے ہیں کھول کے پڑھو۔ وہاں یہ صاف لکھا ہے کہ آل محمد کے امام کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھنا واجب ہے۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی کیا لوگوں اور مسجدوں میں بڑے بازاروں میں بیویوں کا نام لینا جائز ہے؟ یہ نام والی بات بڑی پرانی ہو چکی ہے، نام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب مریم کے نام کی قرآن میں سورت ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتے ہیں، جب نیک بھی پڑھتے ہیں برے بھی پڑھتے ہیں، تو قرآن سے سورہ مریم کا نام نکال دیں۔ پھر یہ خود ساخت ہماری تعظیم ہے کہ لوگ نام نہیں لینا، بی بی کا نام لے کر پیغمبر اکرم نے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کا نام لے کر ان کے فضائل بیان کیے ہیں، سب سنتے تھے، تب لوگوں کے سامنے نام نہیں لینا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ فلمی دھنوں میں مرثیے نہیں پڑھنے چاہیے، ورنہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ماشاء اللہ، پوچھنے کی بات پوچھتے نہیں ہیں، نام لینے میں کیا حرج ہے؟